گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم ہوں۔ جیلانی غوث اعظم، جیلانی پیر پیرا، جیلانی میرے میرا، جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرش مندشہ کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے پیارے الحمدللہ۔ پیارے بچوں اور کرش مندشہ کے ناظرین، پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ پروگرام لے کر ہم حاضر ہیں، اور غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا پیارا پیارا مہینہ چل رہا ہے، پیارا پیارا مہینہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہم اسی مہینے سے ریلیٹڈ بہت ہی پیارا پروگرام پیارے غوث پاک کر رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں جس میں آپ ہم سے پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، یقیناً اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا، ان کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں سننا یا ان کی کرامات کو بیان کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں اور ان کو فالو کریں۔ کیا بات آج ہم نے سیکھی کہ اللہ پاک کے ولیوں کی کرامات وغیرہ تو ان کا ذکر کرنا، ان کی باتوں کا ذکر کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر ان کو فالو کرنا بھی ہمیں چاہیے، انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور جیسے ہی ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نماز کے پابند تھے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، تو ہم بھی پابندی سے نماز پڑھیں اور سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کو فالو کرتے ہوئے کسی کا دل نہ دکھائیں، جھوٹ نہ بولیں، والدین کی نافرمانی نہ کریں، اسی طرح ہم صحیح طور پر غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے فالوور بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کرشمندشہ کے ناظرین، ہمارے ساتھ اس پروگرام میں فضیل بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں۔ جی جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، پیارے غوث پاک پروگرام کے اندر ہم حضور سیدی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیاری پیاری زندگی سنتے ہیں، اور منقبت بھی ہوتی ہے رمضان بھائی ہمارے اس پروگرام میں، کلام بھی ہوتا ہے، غوث پاک کے بارے میں درس بھی کیا جاتا ہے، تو ہم سوال بھی تو کرتے ہیں۔ جو ناظرین ہمارے بچے مدنی چینل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں کال کر کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور کیا کیا رمضان بھائی اس پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں آپ؟ اس پروگرام میں شامل ہوتی ہیں کچھ ایکٹیویٹیز، اب ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے تو بھی یہاں جو موجود ہیں ان کے لیے نا، لیکن جو ہمارے مدنی چینل پر ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ مدنی چینل پہ جو ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہم آج کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ ان کو کوئی اچھی بات معلوم ہو آپ وہ بتا سکتے ہیں، ان کو جتنے کلمے یاد ہو آپ وہ سنا سکتے ہیں، منقبت غوث اعظم یاد ہو وہ سنا سکتے ہیں، کلام یاد ہو وہ سنا سکتے ہیں، اور بھی مختلف چیزیں اچھی اچھی باتیں جو ہوتی ہیں وہ سنا سکتے ہیں۔ جی فضیل بھائی، کیا سوال تو دیں ہمیں ان کو؟ جی آپ دیں گے۔ ہاں، یعنی آج کا بھی سوال انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی آج کا، کیونکہ ابھی تک ہم نے جو سوالات دیے ہیں کہ غوث پاک کا نام بتا دیں، غوث پاک کی گنبد کا کلر بتا دیں، غوث پاک کے مریدوں کو کیا کہتے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ ہمیں کال کر کے بچوں نے بتایا۔ تو آج ایسا کرتے ہیں کہ یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سوال تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کوشش کریں گے تو اچھا پوچھنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، یعنی اس میں آپ کے کسی کے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو آج کا سوال یہ ہے پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزار شریف ہے بتائیں وہ کس ملک میں ہے؟ یعنی آج شہر نہیں بتانا، کہ آج ملک کا نام بتانا ہے۔ مدینہ شریف میں ہے یا مکہ شریف میں ہے؟ اچھا، یہ بھی ملک ہے یا شہر ہے؟ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ہے یا دنیا کی کس ملک کے اندر ہے؟ ماشاءاللہ۔ پیارے بچے اور کرشمندشہ کے ناظرین، ہم نے آج کا سوال سن لیا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا مزار مبارک دنیا کے کس ملک میں ہے، یعنی دنیا میں اتنے سارے ممالک ہیں، پاکستان بھی موجود ہیں، مختلف ممالک موجود ہیں، تو اب کون سے ملک میں یہ آپ نے بتانا ہے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کریں گے جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔
غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء بھائی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا بندیاں دکھائے. بندی کے ناظرین و پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے شان غوث اعظم رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ بزبان اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم اولیاء کرام کی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت اور عقیدت کے بارے میں سنتے ہیں. پچھلی بار ہم نے سلسلہ رفاعیہ کے بانی حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کے بارے میں سنا کہ کس طرح انہوں نے اپنے چاہنے والے کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنی محبت کے بارے میں بتایا. اسی طرح آج بھی ہم ایک بزرگ ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی عظیم بزرگ ہیں. جی تو بچوں ہم بات کر رہے ہیں سلسلہ سہروردیہ کے مشہور بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں. حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک سے بہت محبت کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت کے سلطان تھے. اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ہر چیز میں تصرف کا اختیار دیا گیا تھا، یعنی آپ کو اسپیشل پاورز دی گئی تھی. اور آخر میں شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں تو ظاہر ہی ہوتی رہتی تھیں. دیکھا آپ نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے اچھے الفاظ کے ساتھ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو کتنے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. سبحان اللہ، کیا بات ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اللہ پاک ہمارے دل میں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سچی محبت پیدا فرمائیں. آمین 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 آمین. بہت بہت شکریہ جناب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. مندی چاہیں گے ناظرین و پیارے بچوں جی مجھے ذرا کاٹ دیجیے گا آپ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج ہم نے سنا غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے بارے میں ان سے ماشاء اللہ اور بزبان اولیاء کرام. تو اولیاء کرام میں سے ایک بہت ہی پیارے ولی اللہ پاک کے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے بارے میں کے فرامین ہم نے سنے ماشاء اللہ. ان کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا ایک شعر انہوں نے بیان کیا، میں بھی بیان کرنا چاہوں گا وہ شعر کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی ہمارے حضور غوث پاک علیہ رحمہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. اور پیارے بچوں اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم بنایا ہے، یعنی اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں تقسیم کرنے والا بنایا ہے. تو حضور غوث پاک علیہ رحمہ بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں. تو اللہ پاک نے آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ لوگوں کو عطا بھی فرماتے ہیں، لوگوں کی حاجتیں بھی پوری فرماتے ہیں. اور آپ علیہ رحمہ کو اللہ پاک نے خاص تصرف یعنی خاص پاور عطا فرمائے ہیں. یعنی آپ بہت سارے وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم جیسے عام انسان نہیں کر سکتے. اچھا یہ سب کچھ جو اولیاء کرام کرتے ہیں وہ کس کی توفیق سے کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی توفیق سے کرتے ہیں. یعنی اللہ پاک ان کو یہ پاور عطا فرماتا ہے، یہ اختیار عطا فرماتا ہے، وہ ایسے کام کر لیتے ہیں جو عام انسان نہیں کر پاتے. تو جبھی تو ان کا ذکر ہوتا ہے، انہوں نے اللہ پاک کی عبادت کی ہوتی ہے، اللہ پاک کا قرب حاصل کیا ہوتا ہے اور اللہ پاک نے ان کو خاص مقام اور خاص لیول عطا فرمایا ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی غوث پاک کی خوب برکتیں عطا فرمائیں. اور رمضان میں اب کیا سیگمنٹ کون سا لے کر آئے ہیں؟ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین اب بڑھیں گے ایک پیکیج کی جانب جس پیکیج میں ہم آپ کو سنائیں گے کرامات غوث اعظم رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. پیارے بچوں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک بار میری زمین پر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. میری زمین پر 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 سال سے خشک تھے اور انہیں پھل
बरकत से वो सूखे हुए दरख्त हरे हो गए और इनके पत्ते निकल आए। यही नहीं बल्कि उसी हफ्ते में उन दरख्तों में खजूर भी आ गई। हालांकि वो खजूरों के फल का वक्त नहीं था। मैंने अपनी जमीन से कुछ खजूरें ली, आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर कर दी। आपने उनमें से कुछ खजूरें खाई और मुझसे कहा, अल्लाह पाक तेरी जमीन, तेरे पैसों और तेरे दूध में बरकत दे। यही बुजुर्ग मजीद फरमाते हैं, गौसे पाक की इस दुआ की ये बरकत मिली कि मेरी जमीन से मुझे ज्यादा फायदा मिलना शुरू हो गया। जब मैं 1 दरहम खर्च करता हूँ तो उससे मेरे पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं। जब मैं गंदम की 100 बोरी किसी मकान में रखता हूँ, फिर इसमें से 50 बोरी खर्च कर डालता हूँ और बाकी को देखता हूँ तो 100 बोरी मौजूद होती हैं। मेरे जानवरों में इतनी बरकत हो गई कि इनकी काउंटिंग ही भूल जाता हूँ। और ये हालत हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से है। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म पीरे पीरा, गौसे आज़म। माशाअल्लाह जी। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि अल्लाह पाक के जो नेक बंदे होते हैं अल्लाह पाक उनको ख़ास इख्तियारात अता करता है, यानी ख़ास काम करने की तौफ़ीक अता फरमाता है। जैसे वाक़या हमने सुना, प्यारी सी जो बच्ची थी उसने हमें ये वाक़या सुनाया कि गौसे पाक की कैसी बरकतें उनको नसीब हुई। तो प्यारे बच्चों, मालूम हुआ कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं जहाँ चले जाएँ, जिसके लिए दुआ कर दें, जिसकी मदद कर दें, तो उसके माल में भी बरकत हो जाती है, उसके घर में भी बरकत हो जाती है, उसकी उम्र में बरकत हो जाती है, बल्कि उसके ईमान में भी बरकत हो जाती है। सुभान अल्लाह। गौसे पाक अलैहिर्रहमा की तो ख़ास बरकत भी है कि जो गौसे पाक का मुरीद बनता है तो गौसे पाक क्या फरमाते हैं कि मेरा मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। सुभान अल्लाह। तो रमज़ान भाई, जो अभी तक गौसे पाक के मुरीद ना बने हों तो उनको क्या मशवरा देंगे आप? उनको मशवरा ये देंगे कि रात को, आज रात ही इंशाअल्लाहुल करीम मद्दी मुज़ाकरा होगा जो कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाएंगे। उसमें इंशाअल्लाहुल करीम बैत का सिलसिला भी होगा। उस वक्त आप बैत फरमा लीजिएगा, जैसे जैसे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाएँ आप उसी तरह दोहराते जाएँ। इंशाअल्लाहुल करीम आप हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाएंगे। इसमें कितने पैसे लगते हैं? ऐसे कुछ भी नहीं लगते। अच्छा, बगैर पैसों के बैत करते हैं जी। माशाअल्लाह। अमीर सुन्नत की बरकतें हैं कि अमीर सुन्नत गौसे पाक का हमें बच्चों क्या करते हैं? मुरीद बना देते हैं। और एक नंबर नीचे स्क्रीन पे भी चल रहा है, तो उस पर SMS भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह करीम उनको भी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदों में शामिल कर लिया जाए। अच्छा माशाअल्लाह, मैसेज करेंगे तो मैसेज के ज़रिए भी मुरीद बन सकते हैं, उनको जवाब भी मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर अभी तक आप हुज़ूर गौसे पाक के मुरीद नहीं हैं या जिसके भी अगर अभी तक आप किसी के मुरीद नहीं हैं तो मशवरा ये है कि आप अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाएं। इंशाअल्लाह दुनिया तो अच्छी होगी, इंशाअल्लाह जो मेन चीज़ है वो है आखिरत, कि इंशाअल्लाह हुज़ूर गौसे पाक अलैहिर्रहमा अपने नाना जान प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हमें शफ़ाअत का यानी खुशखबरी दिलाकर हमें जन्नत में दाखिल करवा देंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हुज़ूर गौसे पाक का मुरीद बनने का फ़ायदा क्या हुआ कि जो हुज़ूर गौसे पाक का मुरीद होगा इंशाअल्लाह बग़ैर तौबा किए दुनिया से नहीं जाएगा। तो रमज़ान में नारे लगाएं कुछ? जी, कुछ नारे लगाते हैं। आप हैं पीरों के पीर, गौसे आज़म दस्तगीर, आप वलियों के अमीर, काश मैं बन जाऊं पीर, गौसे आज़म दस्तगीर, तेरी जुल्फों का असीर, गौसे आज़म दस्तगीर, आ गए मुनकर नकीर, गौसे आज़म दस्तगीर, हो करम ए मेरे पीर, बख्शवा दोगे मेरे पीर, गौसे आज़म दस्तगीर, प्यारा प्यारा मेरा पीर, दम दमादम दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर, मेरा पीर मेरा पीर, अच्छा अच्छा मेरा पीर, गौसे आज़म दस्तगीर, अज़मत वाला मेरा पीर, गौसे आज़म दस्तगीर, बेमिसालो बेनज़ीर, गौसे आज़म दस्तगीर, सारे पीरों के हैं पीर, गौसे आज़म दस्तगीर, कौन है मेरा पीर, गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आपकी कुछ कॉल्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी, फातिमा तारिया मीन चनाबाद से
मैं आज आपको गौसे पाक के अलकबत सुनाऊंगी। शेखुल इस्लाम फानूसे हिदायत सुल्तानुल अवलिया कुतबे रब्बानी महबूबे सुबहानी किंदिले नूरानी मुहय्यिद्दीन शेख मुहय्यिद्दीन मौलाना मुहय्यिद्दीन कुतुब मुहय्यिद्दीन खलील मुहय्यिद्दीन सुल्तान मीरे मीरा मुहय्यिद्दीन, मुझे गौसे पाक से प्यार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौसे पाक रहमतुल्लाह की ताला अलैह के अलकाबात माशाअल्लाह इन्होंने सुनाए। अल्लाह पाक आपको आपके इल्म में मज़ीद बरकत अता फरमाए। जी नेक्स्ट। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। गौस पाक का मज़ार बगदाद शरीफ में है। सुल्तान विलायत गौसे पाक, वलियों पे हुकूमत गौसे पाक, अल्लाह की रहमत गौसे पाक, जहबाई ज़बरगत गौसे पाक, दम दमा दम दस्तगीर गौसे आज़म दस्तगीर। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी आज का सवाल आप शायद इनका जवाब तो सही है, जवाब तो सही है, नहीं बात तो सही है इनकी, लेकिन मुल्क का नाम नहीं बताया इन्होंने, बताया शहर का नाम। जी जवाब शहर सही का नहीं नाम। है, लेकिन बात सही है। बात सही है। यानी हमारा सवाल जो था वो क्या था रमज़ान भाई? कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह की ताला अलैह का मज़ार मुबारक दुनिया के जो इतने सारे ममालिक हैं उनमें से किस मुल्क में? बगदाद शरीफ तो एक शहर है उस मुल्क का। जी जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अली अदर है, मैं राजनपुर के इलाके मेरे वाला से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको प्यारे प्यारे रमजान भाई, मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। प्यारे प्यारे गौसे पाक का मज़ार शरीफ इराक में है। माशाअल्लाह प्यारे प्यारे गौसे पाक रहमतुल्लाह की ताला अलैह का मज़ार शरीफ कहाँ का है? इराक के शहर बगदाद शरीफ में। कहाँ पर है? जी बगदाद शरीफ में। इराक का जो शहर है, इराक एक मुल्क है। और माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और मदीशा के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है एक्टिविटी। गौसे आज़म पीरे पीरा गौसे आज़म। सेगमेंट है प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन एक्टिविटी टाइम। और एक्टिविटी टाइम में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। आज एक्टिविटी होगी बाउल एक्टिविटी। होगा कुछ यूँ कि इसमें होंगे सवालात और आपने जी बाउल में कुछ सवालात मौजूद हैं यहाँ। जी ये जी इसमें कुछ सवालात मौजूद हैं। अब आपने आप में से किसी को भी बुलाऊंगा, उसने आके सवाल खुद ही अपनी मर्ज़ी से निकालना है और फिर मैं वो सवाल करूंगा और उसने उसका जवाब देना होगा। चलें इसमें एक काम करते हैं कि आपको मशवरे की इजाज़त भी दे देते हैं। चलें ठीक है जनाब, क्योंकि सवालात हो सकता है कुछ मुश्किल भी आ जाएँ, कुछ आसान भी आ जाएँ। चलें जनाब, टीम ए के यानी कि जो मशहद भाई जिस टीम में मौजूद हैं उस टीम के कैप्टन मशहद भाई हैं और जिस टीम में फ़िदा और रहमान भाई मौजूद हैं। चेंज नहीं करें रमज़ान भाई, सवाल ये निकालें जवाब ये दें। चलें ठीक है, कुछ यूँ कर देते हैं। जी जनाब फजल भाई ने आप सवाल ये निकालेंगे जवाब ये देंगे, फिर ये सवाल निकालेंगे जवाब ये देंगे। सही है जनाब, चलें ये अच्छा है जी, ताकि अगर जी चलें जनाब। और अब ये होगा कि टीम बी में जो फ़िदा और रहमान भी मौजूद हैं वो फ़िदा और रहमान भी उस टीम के कैप्टन हो जाएंगे। चलें जनाब चलें जी भाई। अब सवाल कौन निकालेगा? मशहद भाई आप बताएं। जी चलें निकालें आप जी। आप सिलेक्ट कर लें कौन जवाब देगा आप में से। जी जी फ़िदा और रहमान भाई आप कर लें कि कौन जवाब देगा। जी अरे है एक शेर है, आप बैठिए। अब जवाब देना है यहाँ से ना, यहाँ से जवाब मिलेगा ना टीम बी से। सवाल कुछ शेर की तरह है। मेरे दिल में बसे जलवे तुम्हारे, इसका अगला मिसरा सुना है। लगता है कि फिदा भाई के भी मुश्किल हो जाएगा ये तो। मेरे दिल में बसे जलवे तुम्हारे, लगता है कि मुश्किल हो गया है फिदा भाई के लिए भी। मशहद भाई आप जवाब देंगे? अरे वाह माशाअल्लाह जनाब। ये वीराना बने बगदाद या गौस। सोच लें जनाब, इन्होंने कहा मेरा सवाल ये था मेरे दिल में बसे जलवे तुम्हारे, इसका अगला मिसरा सुना है। इन्होंने सुनाया ये वीराना बने बगदाद या गौस और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह टीम बी ने 1 पॉइंट हासिल कर दिया। मुश्किल सवाल था मगर जवाब दे दिया। अब देखते हैं क्या होता है मशहद भाई के साथ।
بھئی آپ نے جو سوال نکلا اس کا جواب تو دے دیا کریں دے آپ۔ دیا جناب۔ اب وہ اب سوال کون نکالیں نکالے کہ گا؟ آپ جواب دیتے ہیں یا نہیں، ہم دیکھتے ہیں جی۔ نکالیں، چلیں جناب، چلیں بھائی، مجھے دیں گے ذرا۔ رمضان بھی کیا سوال ہے؟ کچھ آسان ہے، اچھا آسان سوال آ گیا، آسان سوال آئیے۔ واہ بھائی واہ، بسا اوقات آسان بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایک اب یہاں پہ موجود ہے مشہد بھائی، تو آسان ہے ان کے لیے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ ایک کلام ہے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، یہ منقبت کن بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ نے تحریر فرمائی ہے؟ بھئی اعلیٰ حضرت بھی تھے، جی۔ امیر سنت بھی ہیں، اب ایسا نہیں ہے، آپ حسن رضا خان صاحب بھی ہیں جی۔ بتا دیں، کسی کو بتا دیں۔ مولانا جمیل الرحمان قادری، خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا محمد جمیل الرحمان رضوی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، اور جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جناب، ان کا بھی جواب درست ہو گیا۔ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں جناب فداء الرحمان بھائی، سوچ لیں اب جناب جی۔ اب آپ نکالیں گے عبداللہ۔ اچھا جو نکال رہا ہوگا وہ چاہ رہا ہوگا مشکل سوال نکال دوں میں، اب انہوں نے اوپر پہلے ہوتا تھا کہ آسان سوال نکلے، اب ہوتا ہوگا کہ مشکل سوال نکلے جی۔ چلیں جناب۔ اللہ، مشکل نکالا، سوال تو آسان ہے۔ ارے آسان نکال دیا بھائی آپ نے، چلو۔ انسان حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں، صحیح، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی مرید ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ انسانوں کے علاوہ کس مخلوق نے آپ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ اللہ۔ جی۔ حضور غوث پاک کے بارے میں بات ہو رہی ہے جی، جنات، جنات نے کیا؟ سوچ لیں جناب، جی کچھ غلطی نہ کر بیٹھے آپ۔ نہیں، بھائی اتنا ویٹ نہیں کروا رمضان بھائی، دل جو ہوتا ہوگا ان کا، جلدی جواب پتہ لگے صحیح ہے یا غلط ہے جی۔ جی جنات، اور ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ جناب 3 سوالات نکلے، 2 ٹیم بی سے ہو گئے اور 1 ٹیم اے سے ہوا۔ اب بڑھتے ہیں، اب کون نکالے گا؟ فداء الرحمان بھائی، چلیں جناب آپ نکالیں۔ مشہد بھائی تیار کر لیں کسی کو جواب دینے کے لیے جی۔ ایسا نہ ہو کہ مشکل سوال ہو۔ اللہ، سوال تو کچھ آسان لگ رہا ہے۔ ایک کلام ہے، آپ کے بارے میں مصنف آ رہے ہیں، اب شاعر آ رہے ہیں، شاعر آ رہے ہیں، شاعر آ رہے ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبد القادر، یہ کلام کن بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ نے لکھا ہے؟ چلیں بھائی۔ یہ منقبت کن بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ نے تحریر فرمائی ہے؟ اعلیٰ حضرت، بیٹھ کے جی، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ، آپ کو نام پتہ ہے اعلیٰ حضرت کا؟ جی اعلیٰ حضرت کا نام بتائیں گے جی؟ اعلیٰ حضرت کن کن کو کہا جاتا ہے جی؟ اعلیٰ حضرت تو کہہ دیا آپ نے۔ ہاں مشہد بھائی، آپ کی ٹیم میں سے کوئی نام بتانا چاہے اعلیٰ حضرت کا؟ حسن بھائی، جی حسن بھائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ مشہد بھائی جی؟ امام احمد، چلیں آپ بتا دیں۔ امام احمد رضا خان، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دونوں جوابات درست ہو گئے۔ چلیں جناب، اب آئیں گے مشہد بھائی کی ٹیم کی جانب اور وہ نکالیں گے بال سے پر جی جی، چلیں مجھے دے دیں۔ اب یہ تھا یہ آخری سوال ہے ٹیم بی سے، یعنی کہ اس کے بعد ٹیم بی کی ایک باری آئے گی پرچی نکالنے کی۔ اب شعر کا اگلا مصرع، وہ مصرع، پہلا مصرع میں پڑھوں گا، بلکہ دوسرا مصرع میں پڑھوں گا، پہلا مصرع آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تھوڑا مشکل ہوتا نا جی۔ سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، گئے وقت میں آپ بھی نعت خواہ ہیں؟ ارے اچھا، چلیں بھائی سنائیں جی۔ جی ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سوچ لیں جناب جی۔ اگر فدا بھائی اپنے اگر یہ جواب صحیح ہے تو طرز میں پڑھ کے سنائیں گے انشاءاللہ جی جی۔ صحیح ہے؟ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، انہوں نے یہی جواب دیا، سمجھ میں آ نہیں سکتا محمد غوث اعظم کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے
माशाअल्लाह। یعنی مقابلہ برابر چل رہا ہے ابھی. मुकाबला तो बराबर है. अब आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है, वो होगा मशहद भाई की टीम से और फिर आगे बढ़ेंगे. چلیں بھائی. जी शायान भाई निकालें. अरे भाई सबसे नीचे سے نکالیے, انہوں نے کہا او सबसे بھائی मुश्किल सवाल مجھے है. سے نکالیے اور مشکل ہو سکتا ہے. چلیں بھائی آخری پرچی نکالیے. چلیں جی آخری پرچی انہوں نے نکالی ہے اور سوال یہ ہے, منقبت غوث اعظم, منقبت غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی کا ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ سنتوں کا ذکر ہے. لگتا ہے کہ مشہد بھائی کے لیے مشکل ہو گیا یہ. امیر سنت کے کلام بھی ہیں بہت سارے جس میں سنتوں کا ذکر آتا ہے. سنتوں کا ذکر ہے, ایک ایسا شعر سنانا ہے. اچھا ہو بھی منقبت غوث پاک کی. منقبت غوث پاک کی. چلیں بھائی مدنی اسلام قافلے آئے گا کا شعر ٹیم نہیں اے سے. سنانا آپ کو. چلیں تھوڑا آسان کریں رمضان میں ان کے لیے. چلیں کچھ. مشہد بھائی آپ مشہد کی بھائی. ہیلپ کی جا رہی ہے. جی جہاں میں جیوں, جہاں میں جیوں. اب آگے سنتوں کو کہاں لگائیں گے آپ, وہ شعر مکمل کرنا ہے آپ کو. چلیں بھائی کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا, جواب دے رہے ہیں. جی جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق جیوں. آگے جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق جیوں. یہ انہوں نے کہا ہے, جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق جیوں. آگے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں رمضان بھائی. جی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے. 10 9 8 6. جی فدا الرحمان بھائی آپ کو یاد آیا کچھ نہیں؟ 3 2 1 1 0. اب میں بتا دیتا ہوں, جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق مدینے میں ہو خاتمہ غوث اعظم. اللہ ماشاء اللہ. چلیں جناب آخری سوال تو نہیں ہو پایا, جواب نہیں دے پائے مشہد بھائی کی ٹیم. چلیں جناب اب یہ ہوا کہ اس سیگمنٹ میں جو آگے رہی ہے ٹیم وہ ہے ٹیم بی. چلیں جناب بڑھیں گے فضیل بھائی کی جانب. فضیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے بڑھتے ہیں فضیل بھائی کی جانب اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے آج کا غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. پیارے بچوں کل بھی ہم نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں سے ایک ہے یعنی آپ کی لائف کا ایک میسج سنا تھا اور وہ تھا علم دین سیکھنا. اور ہم نے کل یہ بات سنی تھی کہ حضور غوث پاک علیہ رحمہ بچپن ہی میں اپنی والدہ سے اجازت لے کر بغداد شریف کی طرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے. اچھا آج جو میسج میں آپ کو بیان کروں گا غوث پاک کی زندگی سے بہت ہی اہم ہے اور وہ ہے جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ نہیں بولنا بلکہ سچ بولنا. بعض بچے ہوتے ہیں نا جو ہر بات پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کوئی کام کر دیا, امی نے کہا تم نے کیا ہے, نہیں میں نے نہیں کیا. ہوم ورک نہیں کیا, امی نے کہا ہوم ورک کر لیا ہے, ابو نے کہا ہوم ورک کر لیا, جھوٹ بول دیا کہ میں نے ہوم ورک کر لیا ہے. معاذ اللہ بعض بچے نماز نہیں پڑھتے اور جب امی ابو پوچھتے ہیں نماز پڑھ لی تو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی. لیکن پیارے بچوں جھوٹ بولنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارے حضور غوث پاک علیہ رحمہ کی امی نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ بیٹا جب قافلے میں تم جا رہے ہو پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو کہیں پر بھی جھوٹ نہیں بولنا. مشہور واقعہ ہے, آپ روانہ ہوئے اور راستے میں جو قافلہ تھا, جو گروپ تھا جس کے ساتھ آپ جا رہے تھے, اس پر ڈاکو نے اٹیک کر دیا تھا, وہ سب کا مال لوٹ لیا تھا. تو ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جو کچھ ہے اگر تمہارے پاس بھی کچھ ہے اے بچے تو ہمیں دے دو. تو آپ نے کہا کچھ ہے تو بتاؤ. تو آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا میرے پاس نہیں مال ہے, اور آپ نے بڑی اماؤنٹ بتائی تھی. وہ اماؤنٹ تھی 40 سونے کے سکے. کتنے؟ 40 سونے کے سکے. 40 سونے کے سکے. جب ڈاکو نے یہ بات سنی کہ ایک چھوٹے سے بچے کے پاس اتنی بڑی اماؤنٹ, تو وہ مذاق سمجھتے ہوئے آگے چلا گیا. پھر دوسرا ڈاکو آیا, اس نے بھی پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے. تو آپ نے سچ بولا کہ میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں. اب اس نے سنا, وہ بھی حیران ہوا. آخر کیا جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کو یہ بات جب معلوم ہوئی تو اس نے آپ کو بلایا اور کہا کہ بچے تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس 40 سونے کے سکے ہیں, کہاں ہیں؟ تو آپ نے وہ سونے کے سکے دکھا دیے, پیش کر دیے, اس کو دے دیے. تو وہ تو دیکھ کے حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ تم نے سچ کیوں بتایا, اپنا مال چھپایا کیوں نہیں؟ تو آپ نے کیا بات کہی کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا
تو میری امی نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ اب غوث پاک تو غوث پاک تھے، تو غوث پاک کی نگاہ ان پہ پڑ گئی، غوث پاک کی صحبت ان ڈاکوؤں کو نصیب ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا نا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم نے اپنی والدہ سے جو وعدہ کیا سچ بولنے کا، تم نے اس کو بھی پورا کیا، اور میں کیسا ظالم ہوں، کیسا بد نصیب ہوں کہ میں تو اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھول گیا اور لوگوں پر ظلم کرتا ہوں، لوگوں کو لوٹتا ہوں۔ اور پیارے بچوں، حضور غوث پاک کی اس چھوٹی سی عمر پر، اس چھوٹی سی عمر میں یہ بات واضح ہوئی کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار تمام ڈاکوؤں کے ساتھ آپ علیہ رحمہ کے ہاتھوں پر توبہ اس نے کر لی تھی۔ اس نے ڈاکو یعنی ڈکیتی مانے توبہ کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اور سب کے سب اللہ پاک کی طرف انہوں نے کیا کر لیا تھا بچوں؟ رجوع کر لیا تھا، یعنی سب نے توبہ کر لی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ غوث پاک علیہ رحمہ کی جو عادت تھی وہ کیا تھی؟ سچ بولنا۔ تو ہمیں بھی جھوٹ نہیں بولنا، امی سے جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، ابو سے جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، ٹیچر سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مدرسے کے قاری صاحب سے بھی جھوٹ، بلکہ ایسے کام ہی نہیں کرنے چاہیے جس سے ہمیں جھوٹ بولنا پڑے۔ سبق بھی یاد کرنا چاہیے، نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، ماں باپ کی بات بھی ماننی چاہیے۔ تو آج کا میسج کیا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا بلکہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تو رمضان بھائی آج کا میسج ہے سچ بولنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، روزانہ غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی کی تعلیمات میں سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں فضیل بھائی سے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک فضیل بھائی کو سلامت رکھے اور اللہ پاک ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے، جس سیگمنٹ کا نام ہے منقبت۔ غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم سید اللہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی، سید اللہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی، سید اللہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی، اسیروں کے روشن گلگشا غوث اعظم، اسیروں کے روشن گلگشا غوث اعظم، اسیروں کے روشن گلگشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، سید اللہ یا عبد القادر یا سید بغداد یا شیخ جیلانی، سید اللہ یا عبد القادر یا سید بغداد یا شیخ جیلانی، تیرے ہاتھ میں نے دیا، تیرے ہاتھ میں نے دیا، تیرے ہاتھ میں نے دیا، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، سید اللہ یا عبد القادر یا سید بغداد یا شیخ جیلانی، سید اللہ یا عبد القادر یا سید بغداد یا شیخ جیلانی، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، سید اللہ یا عبد القادر یا سید بغداد یا شیخ جیلانی، سید اللہ یا عبد القادر یا سید بغداد یا شیخ جیلانی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا
سید سودا یا شیخ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ فدا خان نے بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بغداد میں جا اللہ پاک آپ کو عراق میں جا کے بغداد جا کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کی سعادت عطا فرمائے. مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچوں آئیے آپ کی ایک کال کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. آج کے سوال کا جواب حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بغداد شریف میں واقع ہے. مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے سوال کا جواب دیا. ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ جواب دوں گا. جی آپ ہیں پیروں کے پیر آپ ولیوں کے امیر کاش میں بن جاؤں پیر تیری زلفوں کا اسیر آ گئے منکر نکیر غوث اعظم دستگیر ہو کرم ہے میرے پیر بخشوا دو ہے میرے پیر غوث اعظم دستگیر پیارا پیارا میرا پیر غوث اعظم دستگیر دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر میرا پیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر اچھا اچھا میرا پیر غوث اعظم دستگیر عظمت والا میرا پیر غوث اعظم دستگیر بے مثال و بے نظیر غوث اعظم دستگیر سارے پیروں کے گئے پیر غوث اعظم دستگیر کون گئے میرا پیر دستگیر غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اور مدینہ کے ناظرین آج یہ پروگرام پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ ہم لے کر حاضر ہیں. ماشاء اللہ بہت پیاری پیاری بات ہے. آپ کو اچھا جواب میں کہا تھا بغداد شریف تو جو ملک کا نام ہے وہ عراق ہے. جی پیارے بچے اور مدینہ کے ناظرین آج کا سوال یہ تھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا مزار مبارک دنیا کے اتنے سارے مبارک ہیں تو ان میں سے کون سے ملک میں ہے اور جواب ہے عراق. اور عراق کا ایک شہر ہے پھر بغداد. بغداد میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا مزار مبارک جلوہ فرما ہے. مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا اختتام یہاں تک پہنچا. یہ والا پروگرام انشاءاللہ الکریم کل پھر سے لے کر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے مدینہ چینل دیکھتے رہیے کرز مدینہ چینل. انشاءاللہ الکریم کل بھی آپ کو معلومات دیں گے. آپ نے کل اسی وقت پر حاضر ہو جانا ہے دیکھتے رہنا ہے مدینہ چینل. اور پھر کل پروگرام ختم ہو جائے گا اس وقت نہیں جب پروگرام شروع ہوا اس وقت پہ حاضر ہو جانا ہے. اور مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں دیکھتے رہیے مدینہ چینل دیکھتے رہیے کرز مدینہ چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم ہوں جیلانی غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میرے میرا جیلانی غوث اعظم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا